وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اس کے لمحات، ان کی راتیں، اس کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال میں ہمیں عطا کیے کہ ہم بالکل صحت مند ہیں اور اعمال کر کے اپنے اعمال نامے میں اپنی نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں. واقعی رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جو سورت مبارکہ تلاوت کی، جس کا نام سورۃ الملک ہے، اس کے احادیث میں مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو سورہ ملک، ایک سورہ مانعہ، ایک سورہ منجیہ نجات دلانے والی، مانعہ عذاب قبر سے بچانے والی. ایسے مختلف نام اس سورت کے جو ہے احادیث میں آتے ہیں. اس سورت مبارکہ کی 30 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں. ہر سورت بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے قرآن کریم کی، سوائے سورہ توبہ کے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور کوئی بھی قرآن کریم کی آیت لے کر آتے تھے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور پھر وہ جو ہے آیات قرآنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتاتے تھے. ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسلام اور وہ شریعت اور وہ مذہب عطا فرمایا ہے کہ جس کے اعمال بہت مختصر ہے لیکن اس پر ملنے والا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، کہ جس میں محنت بہت کم، مزدوری بہت زیادہ. ایسے بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری عبادتیں، بہت سارے وظائف ہیں، اور خود اس امت محمدیہ کی عمر مختصر اور پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت طویل. اس لیے وہ بہت ساری عبادتیں کر کے گئے اور اپنی جو ہے زندگیوں میں انہوں نے اپنے اعمال کو بہت جو ہے بڑھایا چڑھایا. اس کے مقابلے میں اس امت کی عمریں بہت مختصر ہے
اس لیے اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات ایسے دے دیے، بعض اعمال ایسے دے دیے کہ ان اوقات کی اگر اس امت محمدیہ قدر کر لے، ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں جو ہے بجا لائے، تو ان اوقات اور اعمال کی پابندی پر اللہ ان کو اتنا اجر و ثواب دے دیتے ہیں کہ گزشتہ امتوں سے بھی زیادہ ان کے اعمال نامے اعمال سے بڑھ جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اوقات میں رمضان کے اوقات لے لیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا کہ جس میں کتنا ثواب، کہ اگر نیکی نفل کرو تو فرض کے برابر ثواب، فرض کرو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ اوقات دے دیے، شب قدر دے دی، ایک رات عبادت کرو 1000 راتوں سے برابر، 1000 مہینوں کے بقدر ثواب۔ اوقات ایسے دیے، جمعہ کے اوقات ایسے دے دیے، اعمال ایسے دیے جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے بہت مختصر عمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے فضائل میں نے 12 بتائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ غافل ہے ایک عمل سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والے جو ہے عمل سے، کہ جو صرف میرے اوپر اور ہمارے بھائی حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی، اس کے علاوہ کسی نبی کے اوپر یہ جو ہے کلمات نازل نہیں ہوئے۔ اس کلمات کے فیوز و برکات سے میری امت غافل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دعا کے شروع میں آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، وہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول، وہ دعا کبھی بھی مردود نہیں ہو سکتی، کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جب بھی ہم دعا مانگیں گے بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد مانگی جانے والی دعا اللہ کے یہاں قبول۔ اور میری یہ امت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال ناموں کے اندر ان کی نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، لہذا ان کی نیکیوں کے وزن کے بڑھاوے کو دیکھ کر قیامت کے دن دیگر امت یہ جو ہے تمنا کرے گی، بلکہ رشک کرے گی، سوال کرے گی کہ ان کے اعمال ناموں میں نیکیوں کا وزن اتنا زیادہ کیوں؟ تو ان کے انبیاء علیہ السلام ان کی امتوں کو یہ کہیں گے کہ یہ امت محمدیہ کے اعمال ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک کلمہ ایسا دیا تھا جو دیگر نبیوں کو نہیں دیا گیا، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہیں۔ لہذا ان عمل کو کر کے انہوں نے اپنے عمل کو شروع کیا، جیسے کہ ہم نماز شروع کرتے پہلے اعوذ بسم اللہ پڑھتے، اور نبی کی تعلیم کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، لہذا انہوں نے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیا، لہذا ان کے ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں میں اضافہ کر دیا۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع، ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہو، سمجھ لو کہ وہ کام نامکمل ہے، ادھورا ہے، وہ کام پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات کی ترغیب دینے کے لیے کہ ہمارا ہر کام بسم اللہ سے ہو، اور جو بسم اللہ کے عادی ہوتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت دے دیتے ہیں، اور اس کے ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اور کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں۔ ہم گھر میں جائے، گھر کا دروازہ کھولے تو بسم اللہ، گھر میں انٹر ہو تو بسم اللہ۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہہ دیتا ہے کہ چلو اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اس گھر میں ہماری اب کوئی جگہ نہیں، اس گھر میں ہم کو کوئی کھانے کو ملے گا نہیں، لہٰذا دروازے سے ہی واپس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہم نے یہ بسم اللہ والے عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ آدمی مسلمان جو ہے بسم اللہ پڑھ کر اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میرا ہر کام اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیا ہے، فون پہ باتیں کرتے کرتے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سب کا حال ہے، اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بات کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے، لیکن دیکھو بھائی، مذاکرہ جو ہوتا ہے، بات کو جب بتائی جاتی ہے تو اس پر عمل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھولا ہوا سبق پھر یاد ہو جاتا ہے کہ نہیں، واقعی بسم اللہ کی تو برکتیں ہے، اور ہم تو بسم اللہ بغیر ہی جو ہے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر ہی کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کپڑا پہنو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، جوتے پہنو تو بسم اللہ پڑھو، گھر میں انٹر ہو تو بسم اللہ پڑھو، گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ پڑھ کے نکلو۔ جو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب صبح میں ہم نکلتے ہیں دکان کے لیے، اور جس کنٹری میں میں اور آپ رہتے ہیں بھائی، وہاں تو بالکل جان مال کی حفاظت کا کوئی جو ہے بظاہر ذریعہ نہیں ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا ہے، اس عمل کو ہم جو ہے پلے باندھ لیں، اور بسم اللہ پڑھ کر جو ہے پابندی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، خدا پاک کی قسم اللہ کی حفاظت میں ہم آ جائیں، پھر ہمارا کوئی بھی بال بکا نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بسم اللہ کو ہم جو ہے اہمیت دے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر گھر سے باہر نکلے، اپنے بچوں کو بھی اسکول جائے، مدرسے جائے، بیوی کو بھی کہے کہ بازار جائے، بسم اللہ پڑھ کر جاؤ، تاکہ تم دنیا کی آفات، مصیبات، بلیات، اس سے محفوظ رہو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ حدیث میں ہے، جو پڑھ کر نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے اس کے فضائل ہیں۔ میں نے اسی لیے مختصر بتایا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے کہ جس میں عمل بہت مختصر لیکن ثواب بہت زیادہ، بہت زیادہ ثواب۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے الفاظ گنو، اس کے اگر جو ہے حروفوں کو گنیں گے 19 حروف ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء نے، صحابہ نے ہمیں کیسی کیسی باتیں بتا دی، ہم کو تو کبھی ایسا فرصت بھی نہیں ہے، ہاں نوٹیں گننے کی فرصت ہے، لیکن قرآن کے حروف گننے کی کبھی فرصت نہیں بھائی۔ نوٹیں تو گنیں گے کہ گھنٹے تک، رات کو سونے سے پہلے کتنا ہوا مہینے کا پورا جو حساب لگائیں گے، 2 گھنٹے بھی ہو جائیں گے، بیوی کہے گی اب سو جاؤ نے، تو کہ نہیں، جو پورا بھی گننا ہے بھائی۔ ہاں ہم نے نوٹیں گنی ہیں، سکے گنے ہیں، لیکن کبھی ہم نے قرآن کے الفاظ اور حروف گنے بھی؟ ہمارے علماء نے یہ سب گن کے ہم کو بتا دیا کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہے، اب گننا تم، کبھی فرصت ملے تو، ابھی مت گننا ورنہ پھر بیان رہ جائے گا۔ تو بسم اللہ میں 19 حروف، اور دوزخ کے فرشتے کتنے ہیں؟ تو کہ 19۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا، اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تو حفاظت کریں گے، جہنم کے فرشتوں سے بھی اس کی حفاظت کر لیں گے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمل بہت مختصر ہے،
لیکن دیکھو اس کے فائدے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فائدے بیان فرما رہے ہیں کہ جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا اس کھانے میں برکت۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک بدو دیہاتی آیا اور آ کر جو ہے کھانا شروع کیا، 2 ہی لقموں میں سارا کھانا صفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھتا نا یہ کھانا ہم تمام کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن یہ بغیر بسم اللہ پڑھ کے بیٹھا نے تو ہمارے لیے بھی جو ہے ناکافی ہو گیا ہے نا۔ اس لیے بسم اللہ نہ پڑھنے کی نحوست بھی ہے۔ بعض مرتبہ شادیوں میں بھی کھانے کھٹ جاتے ہیں، میں نے تو 500 کا بنایا تھا، حالانکہ دعوت تو 300 کو دی تھی، پھر بھی کھانا کھٹ گیا۔ بغیر بسم اللہ والے کتنے ہوں گے بھائی؟ یہ ہم نے کبھی غور کیا؟ یہ حدیث تو ثابت ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ اس نے پڑھا ہوتا یہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی جس کی بے برکتی اور نحوست یہ ہوئی کہ کھانا ختم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے جس کھانے میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں۔ بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی بسم اللہ کے اندر جو یہ 3 صفاتی نام ہیں نا، یہ 3 صفاتی نام یہ اتنے جامع نام ہیں کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ویسے 3000 نام ہیں، 1000 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتائے، 1000 انبیاء کو بتائے، اور جو ہے 300 توریت میں، 300 انجیل میں، 300 زبور میں، باقی 99 جو ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کیے۔ ایک نام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا، لیکن جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ نے یہ 3 نام اس کے اندر اتنے زبردست رکھے ہیں کہ وہ 3000 ناموں کا ان 3 ناموں میں خلاصہ ہے۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3000 ناموں کے ساتھ پکارتا ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ اس لیے جس نے اس کا احترام کیا، اس کو عظمت سے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک مقام تک پہنچایا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں بشر حافی بہت بڑے بزرگ، وہ راستے میں جا رہے تھے، ایک پرچی ان کو ملی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ وہ خود فرماتے ہو تو نشے میں تھے، لیکن جب اللہ کا نام دیکھا انہوں نے اتنی تعظیم کی کہ جیب میں دیکھا تو 2 دینار یا 2 درہم ان کے پاس تھے۔ انہوں نے ان 2 درہموں کا عطر خریدا اور عطر خرید کر وہ جو پرچہ جس پر بسم اللہ لکھا تھا اس کو عطر سے جو ہے مل دیا، اس کو صاف کیا، عطر لگایا، اونچی جگہ پر رکھا، چوما۔ دیکھو اللہ کے نام کی عظمت، عزت، احترام، ان کو جو ہے رکھ دیا۔ جب رات کو سو گئے خواب میں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں ان کو یہ بتایا کہ بشر آج تم نے ہمارے نام کی عزت کی، اب دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم تمہیں عزتوں سے نوازیں گے اور تمہاری عزتوں کے ڈنکے پوری دنیا میں بجائیں گے۔ تھے شرابی لیکن اٹھتے ہی اللہ نے ولایت دے دی اور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ بن گئے۔ یہ بسم اللہ کی صرف کیا ہے؟ عظمت، احترام اور اکرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو یقین نصیب فرمائے۔ روم کا جو بہت بڑا بادشاہ تھا بھائی، اس نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ سر میں درد بہت ہوتا ہے، آپ ایسا کوئی جو ہے وظیفہ بتائیے یا کوئی دوا بتائیے، یہ سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ تھا، اس نے کون سے علاج نہیں کیے ہوں گے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیجی کہ یہ ٹوپی اپنے سر پر پہن لو، اور روم کے بادشاہ نے ٹوپی سر پر پہنی۔ جیسے ہی ٹوپی سر پر پہنی اس کے سر کا درد ختم۔
اب جب ٹوپی سر سے اتارتا پھر درد ہو جاتا، ٹوپی پہنتا سر کا درد ختم ہو جاتا۔ اس نے دیکھا کہ بھئی یہ ٹوپی میں ہے کیا کہ جس کی اتنی بڑی تاثیر ہے؟ بہت غور سے دیکھا تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ بھی فضیلت ہے کہ بھئی جو آدمی اس کو پڑھ کر دم کر دے کسی بیمار کے اوپر، صرف بسم اللہ پڑھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شفا دے دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اسرافیل میکائیل علیہ السلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اور اسرافیل علیہ السلام نے بھی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اسرافیل اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی زبان کو جہنم پر حرام کر دوں گا۔ ظاہری بات ہے، زبان حرام تو صاحب زبان بھی حرام، زبان نہیں جلے گی تو زبان والا بھی نہیں جلے گا، اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی بیمار آدمی پر اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میم کو الحمدو کے ساتھ ملا کر پڑھو اور پھر جو ہے اس پر دم کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو بھی شفا دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت و برکت ہے، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، اصل یقین کی بات ہے۔ اسی لیے علامہ محمد مزنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ایک مرتبہ بیمار ہو، بہت بخار، ان کے استاد ان کی عیادت کے لیے آئے۔ اب عیادت کے لیے آئے، کہا کہ حضرت بخار ہے، دعا کر دیجئے، کوئی تعویذ ہو تو دے دیجئے تاکہ جو ہے بیماری سے مجھے شفا مل جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تعویذ لکھ کر دے دیا۔ بعض مرتبہ یقین ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے ہیں، بشرطے کہ بھئی اس میں اللہ کا کلام ہوتا ہے اور آدمی کو اس کے اوپر یقین ہوتا ہے، ورنہ تو وہی کلام کوئی دوسرا بھی لکھ کر دے لیکن یقین نہ ہو تو پھر نہیں ہوتا ہے۔ بھئی ایسا ہوتا ہے۔ بات کہتے ہیں نا، ایک مرتبہ ابھی آج صبح میں ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا مجھے نظر بد بہت لگتی تھی، میں نے بہت لوگوں کے پاس علاج کیے، تعویذ کیے، لیکن مجھے اچھا ہی نہیں ہوا۔ پھر ایک مرتبہ مولانا علی صاحب تعویذ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہو گئے اور کہا کہ بھئی مجھے نظر بد کا تعویذ دو۔ حضرت تو جو ہے ہر کسی کو تو دیتے نہیں تھے، اب تعلقات کی بنا پر ان کو دے دیا تو الحمدللہ ان کو شفا مل گئی۔ یقین کی بات ہے، اعتقاد کی بات ہے، جو اس کے ایک اعتقاد ہوتا ہے، اعتقاد کے ساتھ جب جاتے ہیں اور ان کا ایک تعلق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ اب ان کے استاد نے ان کے پاس جو ہے تعویذ مانگا، انہوں نے تعویذ تو لکھ دیا لیکن ان کے استاد نے کہا یہ تعویذ پہن لو لیکن تعویذ کھول کے مت دیکھنا اس میں لکھا کیا ہے، یہ لو باندھ لو، اچھا ہو جائے گا، اللہ اچھا کرے گا۔ تعویذ دیا، پہنا، اچھا ہو گیا۔ لیکن بعض مرتبہ انسان کی فطرت ہے، جو نہ کہتے ہیں نا اس کو کرتا ہے، یہ فطرت ہوتی ہے۔ نہ کیوں کہا کہ بھئی دیکھنے کو منع کیوں کیا، تو دیکھنا چاہیے اس میں راز کیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، اب دیکھا تو اس میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، دوسرا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کیا وہ چلو تعویذ جو ہے بنا کر پہن لیا، لیکن وہ بخار جو ہے وہ جو آیا تھا نا وہ جاتا ہی نہیں، اب نہیں جاتا۔ پھر استاد کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی معاف کرنا، آپ نے منع کیا تھا کہ یہ دیکھنا مت، لیکن میں نے تو دیکھ لیا۔ تو کہ بھئی منع کیا تھا پھر کیوں دیکھا تھا؟ کہ بس دیکھ لیا، اب معاف کر دو، اب ایسا نہیں ہوگا، اب دوسری مرتبہ کچھ بنا دو تاکہ جو ہے اچھا ہو جائے، کچھ شفا مل جائے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ بھی دے دیا اور کہا کہ دیکھ اب مت دیکھنا، بالکل مت دیکھنا۔ کہ نہیں اب تو دیکھوں گا ہی نہیں۔ اب جو ہے وہ تعویذ رکھا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اب تو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس لیے نہیں دیکھا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے 1 سال کے بعد دیکھا۔ اب دیکھا کہ بخار بالکل چلی گئی ہے، اب آئے گی نہیں، پھر دیکھا تو اس میں وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، دوسرا اور کچھ نہیں تھا۔ اس لیے علماء نے اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھیں گے
اس کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری دنیا میں بھی حفاظت کریں گے، آخرت میں بھی حفاظت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب استاد بسم اللہ بچے کو پڑھاتا ہے نا تو استاد کی بھی، بچے کی بھی اور بچے کے والدین کی بھی، ان تینوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تینوں کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ مشہور ہے، جب ایک بستی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ دیکھو نبیوں کو، ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے واقعات دکھاتے تاکہ ایک عبرت ہو لوگوں کے لیے۔ دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، انہوں نے دعا کی، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد، سالوں کے بعد جب وہاں سے ان کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، ہے اللہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب ہلکا ہو گیا، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بھئی یہ جب انتقال کر گیا تھا، جب اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اب بڑا ہوا، اس کی ماں نے اس کو مدرسے میں رکھا۔ اس بچے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری غیرت نے اور میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس کا معصوم بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکارے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ دیکھو بچے کے رحمان الرحیم پکارنے سے اللہ تعالیٰ نے باپ کے عذاب کو جو ہے موقوف کر دیا۔ یہ تو اتنا بڑا جو ہے کلام ہے، اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھیں، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھے، کھانے کے شروع میں، جو ہے گھر کے دروازہ کھولنے کے شروع میں، دکان کھولتے وقت دیکھو، اگر ہم نہیں جاتے، ہمارے جو ہے ملازم دکان کے پر جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں کھولتے، ہمارے ملازم کھولتے، ان کو بھی تاکید کرو کہ بھئی بسم اللہ پڑھ کے کھولو، تاکہ جو ہے حفاظت ہو، برکت ہو۔ اور بسم اللہ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں، اس کی برکتوں کا جو ہے کچھ احاطہ نہیں۔ ہاں، جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ان کی بھی تعلیم دو، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اور خود بھی اس پر کیا کریں؟ ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تو سورہ ملک کے شروع میں بھی بسم اللہ ہے، اور ہر سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ رکھی ہے۔ اور یہ سورہ ملک جس کے فضائل میں نے اتوار کو جو ہماری تفسیر ہوتی ہے، ابھی ایک ہی آیت ہوئی تھی، سوچا کہ اسی سورہ ملک کو ہی ہم جو ہے ختم کریں۔ بہت جامع سورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کو، اپنی توحید کو، عذاب قبر کو، عذاب جہنم کو بیان کیا ہے۔ اس میں بہت سارے اچھے اچھے مضامین ہیں، سوچا اسی کو جو ہے بیان کیا جائے۔ تو بہرحال سورہ ملک جو ہے بہت جامع سورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں، عذاب قبر سے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مرتبہ کسی غزوے میں گئے، وہاں پڑاؤ ڈالا اور خیمہ لگایا۔ خیمے کے نیچے سے ایک صحابی کو سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی کہ اس میں جو ہے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ جب صبح اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو یہ معاملہ ہوا، میں نیچے گئے، ہم جو ہے سوئے ہوئے تھے، نیچے سے آواز آ رہی تھی، تو جہاں خیمہ تنا ہوا تھا اس کے نیچے قبر تھی، معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، اسے ان کو پتہ نہیں تھا، اسے وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی المنجیہ ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ تو جو ہے نجات دینے والی صورت ہے، یہ تو عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے۔ ہاں، اس میں جو ہے قبر ہوگی اور قبر کے نیچے وہ جو ہے مدفون ہوگا مردہ، جو تلاوت جو ہے سورہ ملک کرتا رہتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور وہ ایسا کہ ویسا ہی جو ہے ابھی بھی محفوظ ہے، اور اپنی قبر میں سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یا جو ہے مرتے وقت جو آدمی اس کو پڑھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے
کہ بھئی اس کو جو ہے عذاب قبر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سفارش کو اس کے پڑھنے والے کے حق میں قبول کر لی ہے، اس لیے جو اس کو پڑھتا ہے، اہتمام سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل کون سی ہے بھائی؟ قبر کی منزل ہے۔ ہاں، اب قبر کی منزل ہمارے لیے آسان، سمجھ لو کہ ساری منزلیں آسان، اس لیے ہم اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں کہ ہم جو ہے روزانہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں۔ ہاں، ہم بھی کریں، اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، اپنی بیوی کو بھی تعلیم دیں، اپنے سب گھر والوں کو کہے کہ بھئی سورہ ملک پڑھیے، ہاں چلو اب سو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ ملک نہیں پڑھ لیتے تھے اور سورہ الف لام میم سجدہ نہیں پڑھ لیتے تھے، وہاں تک آپ علیہ السلام سوتے نہیں تھے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، سونے سے پہلے آپ علیہ السلام یہ دو صورتوں کو پابندی سے پڑھتے تھے، اور ہم پابندی سے نہیں پڑھتے۔ یہ فرق ہے ہمارا۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ تو پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہر گھر میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر فرد کو قبر میں جانا ہے بھائی، کوئی مخصوص فرد کو جانا نہیں ہے۔ جو مغرب کے بعد جو ہے 15-20 آدمی جو تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، اور مسجد کو آباد کرتے ہیں تلاوت قرآن سے اور اپنے وظائف کو پورا کرتے ہیں، صرف انہیں ہی قبر میں نہیں جانا ہے، قبر میں تو ہر ایک کو جانا ہے، ہر فرد کو جانا ہے۔ جب ہر فرد کو قبر میں جانا ہے تو ہر فرد کے لیے سورہ بقرہ کا پڑھنا ہے۔ اس لیے نیت کرتے ہو بھائی کہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ حضرت امام باقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت، نفل، وتر، اور وتر کے بعد کی جو 2 رکعت نفل ہے جو ہم ہرگز نہیں پڑھتے، ہرگز نہیں، وتر پڑھ کے بھاگتے ہیں، یہ 2 رکعت نفل جو ہے وہ پابندی سے پڑھتے تھے، اور ان 2 رکعت نفل میں سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے۔ دیکھو، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعت جو نفل ہے اس میں صحابہ نے پوچھا کہ اس میں آپ کون سی سورت پڑھتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلی رکعت میں سورہ زلزال پڑھتا ہوں، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نفل کے نمازوں کی رکعتوں میں کیا کیا صورتیں پڑھی وہ بتائی، اور ہم ان نفلوں کو بالکل جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، رمضان میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ رمضان میں تو نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ہے، الحمدللہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں۔ بھائی کتنے محروم لوگ ہیں، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ کل مسجد فل تھی، الحمدللہ سب جو ہے باہر بھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، 3 یا 4 لوگ 5 لوگ ایسے تھے جو ادھر بیٹھ کر جو ہے باتیں کرتے رہتے، تراویح بھی نہیں پڑھی، پوری تراویح پابندی سے نہیں پڑھی، ہاں پھر وتر آئے جب کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح کی جو ہے حرکتیں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی۔ ہم جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس طرح کی حرکت کرے۔ دیکھو یہ بات ہم کو کہنی نہیں چاہیے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ 2-3 لوگ جو آج ہوئے ہیں، کہیں وہ 3 لوگ کو دیکھ کر دوسرے 5-10 لوگ اور زیادہ ان کی محفل میں جو ہے جڑ نہ جائے، اور جو ہے کہتے ہیں نا کہ چلا تھا تو ایک، لیکن ایک پورا قافلہ ہو گیا، اور پورا قافلے کو لے کر بیٹھنے والے کا ایک ماحول نہ بن جائے، اس لیے اس سے ڈریے، اور جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اس کو جو ہے محبت سے سمجھا کر جو ہے نماز پڑھانے کی اور پڑھنے کی ان کو ترغیب دے۔ یہ نیکیوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے، اس میں بھی اگر ہم جو ہے اعمال نہ کریں گے تو ہم کون سے وقت میں کریں گے؟ اس لیے ہم نفلوں کا اہتمام کریں، فرائض کو جماعتوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اعمال نامے میں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ فضائل اور جو ہے سورت کی تفسیر آئندہ کل سے شروع کریں گے۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ
ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ، یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے اور اس میں ایک دن ختم ہونے جا رہا ہے، اے پیارے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، ہمارے والدین پر رحم کا معاملہ فرما، تمام امت محمدیہ کے ایک ایک فرد پر رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ اس رمضان کے اوقات کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ جو لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہے ہو رہی ہے معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، امت کے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما، ہمارے روزہ رکھنے کو قبول فرما، عمل کو قبول فرما، ہماری سخاوتوں کو، زکوٰۃ کو، صدقات کو قبول فرما۔ اے پیارے اللہ مزید ہمیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ سعادت عطا فرما، رحم کا معاملہ فرما، عافیت مقدر فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے رحمت کے عشرے میں اور اے اللہ رحمت والی ان جو ہے مبارک اور مقبول گھڑیوں میں آپ سے جو بھی اے اللہ رحمتوں کی دعائیں مانگی ہے، برکتوں کی دعائیں مانگی ہے، خیر و عافیت کی دعائیں مانگی ہے، اس میں ہمارا امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کا حصہ عطا فرما، اور مولا کریم جس سے پناہ چاہیے ہے اے اللہ اس سے ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ ہماری دعا کو معاذ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔